नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। पहले सेगमेंट में आज हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात, सीनियर सियासतदान हैं। फवाद चौधरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, आ रही है। अच्छा सर, बात यहाँ से शुरू करूँगा कि महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कौमी हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी है। अच्छा सर, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये मुतालबा आपकी तरफ से भी आ चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं सर, इस मुतालबे को जो महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म से इस मौके पर कौमी हुकूमत की बात की है? मेरा ख्याल बड़ी दिलचस्प बात है और महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो एक बड़े जहादीदा सियासतदान हैं और इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है कि ज़ाहिर तो कागज़ पे तो हुकूमत बड़ी मजबूत है, लेकिन जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है जो कि 9 फरवरी से शुरू हुआ, फॉर्म 47 से जो जुड़ा हुआ है, उसके प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसके होते हुए इस हुकूमत का जो एक समझिए कि जिस किस्म की एक होनी चाहिए एक हुकूमत की ग्रिप, वो नहीं है और उसकी वजह से एक मुसलसल मैं समझता हूँ कि जो मसला है वो चल रहा है, वो हल नहीं हो रहा और इसका वाहिद हल यही है कि हम किसी कंसेंसस में बढ़े जिससे कि पाकिस्तान में हुकूमत को कोई लेजिटिमेसी मिल सके। सो मेरा ये ख्याल है कि इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हम आगे लेके जाते हैं, कैसे हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वक्त कागजों में अगर हुकूमत मजबूत है, प्रैक्टिकली मजबूत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक दिलचस्प ऑफर है और इस पर हुकूमत को सोचना भी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन के कैसे होगी इस पे महमूद अचकज़ई साहब को अपने दोस्तों से मशवरा करना चाहिए कि वो कैसे इस पे इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। अच्छा सर, एक स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, एक राय भी आ रही है और ये चीज़ें कहीं डिस्कस भी हो रही हैं कि मुल्क में एक 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए और एक इस्लाहाती पैकेज लाया जाए, इस्लाहाती निज़ाम पैकेज जो कि करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को दफन किया जाए और ख़ास शायद इसका इशारा कोई नए सदारती निज़ाम, जमहूरी निज़ाम की तरफ है। आप कैसे देखते हैं सर इसको? बड़ा मुश्किल है। सदारती निज़ाम के लिए पाकिस्तान को पहले सूबे छोटे करने पड़ेंगे क्योंकि मौजूदा जो क्रिएशन है, वफाक का जो सिस्टम है, उसके अंदर रहते हुए सिर्फ जो पंजाब का ही सपोर्टेड आदमी जो है वो बन सकता है सदर। और जाहिर है कि ये एक फेडरेशन है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें आपने छोटे सूबों के जो राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनका भी ख्याल करना है। इसलिए सदारती जो निज़ाम है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम पाकिस्तान के अंदर एक जो उसकी जोग्राफिकल डिवीजन है उसको हम ठीक ना कर लें और नए छोटे सूबे बनाना अभी मुझे नहीं लगता कि अभी फिजिबल है और सिर्फ पंजाब को तकसीम करना भी फिजिबल नहीं है। उसके नतीजे में बहरान और बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल में अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर ही रहना पड़ेगा, मजबूरी है। और इसको असल जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ तो कोई देख नहीं रहा, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के 18वीं तरमीम के नतीजे में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है फेडरेशन में और सूबों में, उसको ठीक करने की जरूरत है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल अभी कुछ 27वीं तरमीम आएगी भी, लेकिन अगर आएगी भी और इन जजेस को मजीद आगे हुकूमत देनी है, कोई इतनी पॉपुलर नहीं होगी। सो मुझे समझ नहीं आती कि अगर अवाम बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट है सारे निज़ाम में तो कितनी देर चलेगा। लेकिन सर, आप ये नहीं समझते अभी भी पार्लिमानी निज़ाम में झुकाव तो पूरा पंजाब की तरफ है? अगर पंजाब के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली 336 में से बेशतर तो पंजाब के लोग हैं और जो पंजाब में सियासत जिसकी मकबूल है, जो पंजाब से जीतता है वही वजीर आज़म बनता है, अभी भी वही हाल है। तो अगर पूरे पाकिस्तान से सदर का इंतखाब हो तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है सर आपकी नज़र में? ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए ना कि जुल्फकार अली भुट्टो हो, मोहम्मद खान जुनेजो हो, जमाली साहब हो, यानी पंजाब को तो प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका बड़ा कम मिला है और उस तरह से उनको जो है इमरान खान और नवाज शरीफ के अलावा
باقی تو پنجاب کو بڑا کم موقع ملا ہے وفاق میں اس طرح سے آنے کا. اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ آپ کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر جو ڈومیننس ہے وہ صرف ایک ہی رہ جائے گی, اور پھر اس کے نتیجے میں پھر جو علاقائی فورسز ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گی. یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے اور اس کو آئی تھنک اس وقت چھیڑنا بڑا مشکل ہے. اور ایسی حکومت جو بہت ان پاپولر ہے اس کو چاہیے کہ آئین کے اندر ترامیم سے بہت اعتراض کرے, کیونکہ آئین تو مطلب ہی ایک کنسنسس کا ہے. آئین اور عام قانون میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ آئین کے اوپر ایک بڑا اتفاق رائے ہوتا ہے, اور اس لیے اس عدم اتفاق رائے کی فضا میں آئینی ترامیم لانا کوئی عقل مندانہ بات نہیں. اچھا سر, آپ قومی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو کیا یہ قومی حکومت آئین کے دائرے اختیار میں آتا ہے سر؟ یہ قومی لیکن اب پارلیمان اگر متفقہ طور کے اوپر ایک پرائم منسٹر الیکٹ کرتی ہے اور اس میں جو حکومت الیکٹ کرتی ہے تو پھر تو آئین کے دائرہ کار میں آ گیا, اور ساری جماعتیں اگر متفق ہوتی ہیں تو پھر تو پارلیمان سے اپروول لینا کوئی پرابلم نہیں ہے. سو ظاہر ہے کہ وہ پھر قومی حکومت جو ہے وہ ایک آئینی حکومت جو ہے وہ ہوگی, کیونکہ آپ کی تمام سیاسی جماعتوں کی اس کے اوپر ایک کنسنسس جو ہے ہو جائے گا. اس وقت جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کو اپنے جو معاملات ہیں ان کو سوچنا پڑے گا, اور ادروائز یہ جو نظام ہے اس میں یہ تینوں پارٹیز کی کوئی جگہ نہیں ہے, اور یہ نظام غروب ہو کر رہا ہے تینوں پارٹیوں کو. سو اس لیے تینوں جماعتوں کو بھی اپنی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کو ری تھنک کرنا ہوگا, اور آپس میں اپنے اپنے معاملات میں لمیٹیشنز طے کرنی ہوں گی. ادروائز اس سسٹم میں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز, یہ جو تینوں پارٹیز ہیں یہ شرنک ہو رہی ہیں اور ان کی پولیٹیکل سپیس مکمل طور کے اوپر ختم ہو رہی ہے. تو پھر سر ایسا ہوگا کہ اگر پارلیمنٹ میں 27ویں ترمیم آتی ہے, ایک اس جملے کے لحاظ سے میں آپ سے رائے لے لیتا ہوں کہ جو نہیں مانے گا وہ گھر جائے گا اور جو مانے گا وہ ٹھہر جائے گا. تو آپ نے خود ہی کہا کہ بیشتر 17 سیٹ اور 24 سیٹ سے تو یہ آئے ہیں. دیکھیں, بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پاکستان از کہ آپ پرسنل انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کوئی ایک ہو جائے, اور اس میں جو ہے وہ چیزیں پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوں گی اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوں گی. اب ایشو یہی ہے کہ آپ وہ کنسنسس کیسے اچیو کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ہو سکتی ہے, اس میں ممکنات میں ہے, اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ ہم پاکستان میں پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لے کے آئیں. ایک دفعہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آ جاتا ہے تو پھر جو چیزیں ہیں وہ سموتھلی جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں. یہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس کو کیسے ہم آگے لے کے جاتے ہیں. اچھا سر, مائنس عمران کی بات کی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائنس عمران, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ پولیٹیکل سسٹم نظام سیاسی نظام ہے, جو بھی سو کالڈ جمہوری نظام ہے جس میں عوام کی اصل طاقت ہوتی ہے, ووٹ کی ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ جی اس کی طاقت ریپرزینٹ نہیں ہوتی, سامنے نہیں آتی, تو مائنس عمران کہاں تک ممکن ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے مائنس پی ٹی آئی تو پہلے کر دیا. اب دیکھیں پی ٹی آئی تو ایگزسٹ نہیں کرتی, اب تو عمران خان ہے اور نیچے لوگ ہیں. اب اگر آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے جو تحریک انصاف کی, اس لیڈرشپ کے ساتھ آپ آج عمران خان جو ہے وہ ان سب کو ایک رات میں ایک ٹویٹ کے ذریعے فارغ کر دیں اور ان کی جگہ نئے لوگ اپوائنٹ کر دیں, تو کیا ان میں سے کوئی لوگ جو ہیں وہ ایک اپنے حلقوں سے کونسلر بننے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں؟ آنسر از نو. تو آپ مائنس کیا کریں گے؟ مطلب جب آپ نے پہلے پی ٹی آئی مائنس کر دی ہے, جو غلطی حکومت نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے ساری پارٹی جو ہے اس کو کاڈر جو ہے ختم کر دیا. اب نیچے عمران خان کے بعد صرف لوگ ہیں, درمیان میں کوئی کاڈر نہیں ہے. سو مائنس تو عمران خان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب پارٹی تھی بھی تو مائنس عمران خان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتے. آج عمران خان کو آپ آئی پی پی کا سربراہ بنا دیں, ان کو آپ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا سربراہ بنا دیں, لوگ ووٹ شفٹ ہو جائے گا عمران خان کے ساتھ. بالکل اوپن کوشچن
کہ کیا اس ملک کی سب سے پاپولر لیڈر ابھی آپ کی نظر میں کون ہے اور کیا پرسنٹیج ہوگی سر؟ کتنی پاپولرٹی ہوگی اس شخصیت کو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت پاپولیرٹی کے جس عروج کے اوپر ہے، پاکستان میں شاید ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی اس کے نزدیک بھی پہنچا ہو جس پہ عمران خان ہے، اور آج 70% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن خان صاحب سے میری پچھلے مہینے 3 ملاقاتیں ہوئیں، کیونکہ ہم وہ 9 مئی کے مقدموں میں وہ ایکیوزڈ ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیں سر، آپ کی بہت پاپولیرٹی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کا سٹانس بہت بڑا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اور پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیشینز کا یہ کام ہے کہ وہ راستے بنائیں، اسپیس کریٹ کریں، آرٹ آف پاسبل کہتے ہیں پالیٹکس کو، اسی لیے کہا جاتا ہے بڑے مشکل حالات ہیں، ہم بڑی سخت زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے سے زیادہ زیادتی کس سے ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہم ایک جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم کوئی جو ہے وہ گریلا وار ہی کر لیں گے یا انقلاب ہم سوچنا شروع کر دیں۔ وی ہیو ٹو کریٹ آور اسپیس جس میں ہم پالیٹکس کر سکیں۔ اچھا سر، یہ جو 4 بڑے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں جن میں شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید اور سرفراز صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اور جس اسپیس کی آپ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بہترین موقع ہے اور بہترین ضرورت ہے اس وقت کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے مذاکرات۔ تو آپ ان 4 لیڈرز کے اس خط لکھنے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت سے جو مذاکرات یہ چاہتے ہیں، حکومت اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات بھی کرے اور وہ مذاکرات کامیاب بھی ہو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 4 لوگوں نے لیٹر لکھا ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ جو پی ٹی آئی کی سنجیدہ لیڈرشپ ہے اس کا ایک آپ سمجھیے ورژن، اس کی جو بات چیت ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آئی ہے۔ جو ابھی لیڈرشپ ہے جیسے سلمان راجہ ہو گئے، گور صاحب ہو گئے، باقی یہ وقاص وغیرہ، یہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ اس طرح سے نہیں کرتے، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ تو ابھی 8 مہینے ہوئے، کوئی 10 مہینے ہوئے، یہ جو لوگ ہیں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر چیمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی ہیں ایکچولی۔ اور ان لوگوں کا یہ لیٹر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کور ہے وہ بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ آپ صرف احتجاجی تحریک کو ہی اپنا ایک سارا نصب و لعن سمجھ لیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کا حصہ تو ہو سکتی ہے تحریک، لیکن وہ بذات خود اسٹریٹجی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ شفٹ ہے پی ٹی آئی کی ایک کور میں، اور خان صاحب کو بھی اس کے اوپر سوچنا پڑے۔ اچھا سر، ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا ہے، کیا کہتے ہیں سر آپ اس پہ؟ میرے خیال میں بڑا غیر ضروری ہے، لیکن جب یہ سیٹیں نہیں بھی تھیں تو حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کروا لی تھی۔ اب یہ بالکل آپ نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو، جوڈیشری کو بالکل ایک ٹکا ٹوکری جو کر دیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے کروانی تھی 27ویں ترمیم، آپ اس کے بغیر بھی کروا سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں جو آپ شروع میں آپ میں بات کر رہے تھے کہ جو لیجٹیمیسی کرائسس ہے پارلیمنٹ کا، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی ایک تماشا ہے، نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے، ان کو آپ موقع دے رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں آئی تھنک کہ کنٹروورسی جو ہے لیجٹیمیسی کی وہ مزید بڑی ہے، اور سپریم کورٹ کی جو لیجٹیمیسی ہے، سپریم کورٹ کی جو ایک ادارے کے ساتھ جو ایک وقار منسلک ہوتا ہے، اس وہ بہت بری طرح افیکٹ۔ اچھا سر، آپ نہیں سمجھتے، ظاہر ہے آپ بھی لاء کو بہت قریب سے دیکھا ہے، گورنمنٹ کو بھی دیکھا ہے، موجودہ جسٹس منصور صاحب کا بھی یہ ڈیمانڈ ہے اور بہت اہم ترین آئینی ماہرین کا بھی، کہ جو 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے، پہلے اس کا فیصلہ کر لیجئے، کیونکہ اگر وہ گر گئی تو پھر یہ تمام فیصلوں کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل
जो है ना वो एक है, आई वुड से कि एक 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 पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, ये कोई आईनी डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का उस तरह से फैसला नहीं है। मंसूर अली शाह साहब हो, कोई भी हो, उनकी इंटेंशन अच्छी होंगी बुरी होंगी, बट द फैक्ट इज जब तक आप जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई एक ठहराव नहीं आता, एक कंसेंसस बिल्ड नहीं होता। ये फैसले आपने देखा ही कि सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला था वो पूरा जोर लगाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और ये फैसला अभी साइन भी नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सो ये एक बड़ी आई वुड से कि कंट्रोवर्शियल चीज होगी कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है। अच्छा सर, केपीके में अदम एतमाद लाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हमने सुना कि एएनपी भी इसका हिस्सा बनने और जेयूआई भी बनने से इनकार कर रही है। फिर भी हुकूमत के चंद अरकान कहते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, हालांकि पीटीआई की काफ़ी बड़ी तादाद है और जेयूआई और एएनपी अगर माइनस हो जाती है तो ये कैसे मुमकिन है, और क्या इस तब्दीली से वहाँ मजीद बेचैनी पैदा नहीं होगी सर? बड़ी सख्त बेचैनी पैदा होगी। मेरा वैसे ख्याल नहीं कि ये कोई ऐसा जब एडवेंचर करेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को, पीटीआई को मैंने तो पहले भी ये मशवरा दिया है कि आप या तो मौलाना फजल रहमान साहब से अपने ताल्लुकात ठीक कर लें, और सबसे बेहतरीन चीज दैट कैन हैपन टू केपी एंड दैट कैन हैपन टू पीटीआई इज कि वो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लें, और जो भी चीफ मिनिस्टर बने पीटीआई का वो हो जिसको मौलाना फजल रहमान भी अप्रूव करें। उससे एक देखे बिल्कुल, एक तो हुकूमत बहुत मजबूत होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तीसरा ये हो जाएगा कि एक पूरा सूबा जो है वो 100% कंसेंसस से वफाकी हुकूमत की पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ा होगी, और फिर आप देखें कि जो एक बड़ा इत्तेहाद जो इमरान खान की रिलीज कराने के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ जो है वो हम बढ़ सकते हैं। सो अभी मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हम अगर ये मौलाना फजल रहमान को साथ देके आगे बढ़े, दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू डू। बहुत ज़रूरी हो जाएगा, एक बड़ी सियासी क़यादत, सियासी पार्टी और स्ट्रीट पावर भी साथ हो जाएगी। अच्छा सर, चौधरी निसार साहब का वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, इसको बहुत सारे लोग बड़ी मायने दे रहे हैं, ये कोई ब्रेक थ्रू है सर आपके लिए? देखिए, अगर तो ये हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कल खबरें चल रही थी नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, देखिए ये तो एक स्टेट्समैन रोल होगा अगर नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब ये इमरान खान साहब के पास जाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि देखिए मेरी नज़र में, मैं हो सकता है गलत, लेकिन मेरी नज़र में जो तीनों सियासी जमातें हैं ये इस सिस्टम के अंदर अपनी स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस मुकम्मल खो चुकी है, और अगर इन तीनों ने आपस में मामला ठीक नहीं किए तो पाकिस्तान के अगले निज़ाम में इन तीनों की कोई जगह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप डॉक्टर साहब खुद भी जो हल्कों की पॉलिटिक्स है उसको भी आप समझते हैं। अब देखिए ना, अगर आप पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को या पीएमएलएन को एक पार्टी को भी माइनस करते हैं तो उसकी जगह या मजहबी एक्सट्रीमिस्ट लेते हैं या फिर कौम परस्त लेते हैं, दोनों ही पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। सो अगर आप नून लीग और पीटीआई को आपस में बहुत नफरत होगी, बहुत उनको आपस में उनके नई बातें चलती होंगी, बट फैक्ट इज कि अगर आज पीटीआई को आप मुकम्मल एलिमिनेट कर देंगे पंजाब में, यहाँ पे मजहबी शिद्दत पसंद जो है वो पीएमएलएन के मुकाबला करेंगे, जो पीएमएलएन का मुकाबला नहीं कर सकेगी क्योंकि उनके पास बंदूक नहीं है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में बाकी जगहों के ऊपर अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं दे विल टेक ओवर, और वो फिर पीटीआई का जाने का बहुत नुकसान होगा मुल्क को। इसी तरह से अगर आप नून लीग को निकाल दें, पीटीआई मुकाबला नहीं कर सकेगी मजहबी शिद्दत पसंदों का और अल्ट्रा नेशनलिस्टों का। सो ये पार्टीज की डिपेंडेंस भी है एक दूसरे के ऊपर, दे मस्ट रियलाइज दैट। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। किसी और स्टेज पे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, ये थे फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, सीनियर सियासतदान। एक ब्रेक में जाएंगे और फिर सेकंड सेगमेंट में अपने नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
ویلکم بیک جی. ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے جناب شیخ وقاص اکرم رکن قومی اسمبلی مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جی شیخ وقاص صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی اچھا سر، میں سوال کا پہلا ہی حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی رائے آپ سے آئے. ایک بڑی ڈیبیٹ سامنے آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس میں آپ کی رائے سامنے آئے. سیکرٹری اطلاعات ہے مرکزی آپ، کہ عمران خان کے مائنس کی بات کی جا رہی ہے ایک ایسی صورتحال میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم اس وقت مشکلات کا شکار ہے، یہ کمزور ہے، عوام کا براہ راست تعلق آپ کے عمران خان سے ہے. عمران خان کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، لیکن یہ گفتگو بھی سامنے آ رہی ہے کہ مائنس عمران خان. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سر دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قوت پاکستان تحریک انصاف سے تو خان صاحب کو مائنس نہیں کر سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. وہ اس پارٹی کی روح ہے، وہ اس پارٹی کی جان ہے، پارٹی ہی عمران خان ہے. جہاں تک آج کل کی بحث اور آج کل کی ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہے، انہوں نے چند دن پہلے اڈیالہ کے باہر سخت تفتی دھوپ میں جب انہیں ان کے قانونی حق سے محروم کرنے کے لیے ناکوں پہ روکا گیا تھا اڈیالہ سے 2 کلومیٹر دور، تو وہاں انہوں نے ان جذبات کا اظہار کیا. اس کی کلیرٹی کل انہوں نے اپنے ایک اور بیان میں دے دی ہے، جس میں انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ میرا مقصد پاکستان تحریک انصاف سے نہیں بلکہ اس سسٹم سے تھا کہ سسٹم عمران خان کو مائنس کرنے پہ لگا ہوا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سسٹم نے 9 مئی پہ خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، 8 فروری کو عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، 3 صوبوں میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، اسلام آباد میں ہمارا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. ایک صوبہ خیبر پختونخوا تھا جس نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کی، اور وہاں پہ آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے. اور چاہتے ہوئے بھی سسٹم پاکستان کی پولیٹکس سے عمران خان صاحب کو مائنس نہ کر سکا. تو جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خان صاحب کو ریلیونٹ کرنے کی، سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب کی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں تاکہ خان صاحب کی انپٹ نہ آ سکے. ان کے رفقائے کار، ان کے وکلاء، ان کی فیملی، ان کے دوست، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. ہائی کورٹ کے 2 درجن سے زائد احکامات کے باوجود، بہت سی جگہوں پہ کنٹمپٹ آف کورٹ انووک ہونے کے باوجود، جیل اتھارٹیز کی بارہا یقین دہانی کے باوجود خان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور ہم اسے جو ہے وہ خان کو مائنس کرنے کی ناکام ایفرٹ سے تعبیر کرتے ہیں. جی اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک خط منظر عام پر آیا ہے، اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جیل سے چاند سینئر ترین جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہ ظاہر ہے بہت ہی اہم سینئر ممبر ہیں تحریک انصاف کے، ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کور ہیں. تو ان کا جو یہ خط موجودہ حالات، ملکی حالات کے اوپر مذاکرات کی بات کیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کو سے کبھی بھی نہیں ہٹی ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. مذاکرات کس سے ہوں، خان صاحب ہیز بین ویری کلیئر. آپ کے پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ میننگ فل ڈائلاگ انہی سے ہوتا ہے who have capacity to deliver. جو لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ کرنا وقت کا ضیاع ہے، ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہے. آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں بھی اگلے بات کرتے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان سے بات نہیں کرتے ہیں جن کی یہاں پہ حکومت ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے ان کی اس بات پہ تو ٹرمپ انتظامیہ نے مہر لگا دی کہ خان صاحب ٹھیک کر رہے تھے کہ نہ ملک کے اندر ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، نہ ملک سے باہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے. عمران خان صاحب سیاسی پارٹیوں سے بھی ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہے، یہ امپریشن بھی غلط ہے. آپ دیکھیں کہ جب نیگوشیشنز کمیٹی تشکیل دی گئی تو خان صاحب نے کہا تھا، ہماری طرف سے ریکویسٹ آئی تھی، اس پہ تمام پارٹیاں موجود تھیں. پہلی نشست
दूसरी नशस्त, तीसरी नशस्त, और अल्टीमेटली जब इनकी हिपोक्रेसी जो है वो एक्सपोज हुई और बारहा कहने के बावजूद जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन न कर सके, तो फिर हमें एहतजाजन, यानी कि हम खान के कहने पे उधर गए थे और खान साहब के कहने पे आ गए, तो वो भी हमने करके देखा है। इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग नहीं करना चाहते थे, हमने वो भी किया। हालांकि हमारा ओरिजिनल स्टांस ये था कि जिसने हमारा मेजॉरिटी मैंडेट चोरी किया है वो हमारे डाकू हैं, चोर हैं, उनसे बात बनती नहीं है। मगर हमने जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, 26 और 9 के असीरान के लिए, 26 के कताल के लिए उन सबसे बात की है। वो जो बात कर रहे हैं, अच्छा सर ये बताइए कि एक मुलाकात की वो बात कोई ऐसी नहीं है। पार्टी, मैंने कहा जी, तो जो लोगों ने वो खत लिखा है मुज़ाकरात के हवाले से, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है खुदा न खास्ता कि पार्टी ने मुज़ाकरात से इनकार किया है या करती नहीं है। पार्टी ट्राइड, बट इनकी हिपोक्रेसी जो है वो एक्सपोज हुई है हर दफा। लेकिन सर यहाँ पर जो सामने फ्रंट पे बात आ रही है वो ये है कि इमरान खान ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए, जो अहम ताकत है, जिसका जिक्र आपने भी किया, जिसको एक्सेप्ट दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी कर रही है। लेकिन जो ये 4 आपके लीडर हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, सियासी हुकूमत से बातचीत की जाए और मामलात को तय किया जाए। तो ये जरा इख्तिलाफ नहीं है सर? सर ये उनकी राय है, इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी ये नहीं कि दी है, वो कुर्बानी दे रहे हैं। भागे नहीं, बेके नहीं, भगौड़े नहीं हुए, हाँकते कांपते अदालतों से भागते हो की तस्वीरें या प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट्स नहीं की है। तो वो उनकी एक राय है, उनकी राय का एहतराम है। मगर ऑब्वियसली खान साहब की राय मुकद्दम है उनकी, क्योंकि मुलाकातें खान साहब की बंद है, उनका मैसेज खान साहब तक पहुंचाया जाएगा जैसे ही वो होता है। या खान साहब अगर अखबारों की एक्सेस अभी तक जारी है तो खान साहब वो पढ़ लेंगे, तो उसके बाद ये तो उनका हक है ना जी, बहसीयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर टीम के, कि वो अपना पीस ऑफ माइंड अगर खान से डिस्कस करना चाहते हैं। इट्स नॉट एन इख्तिलाफ, दिस इज व्हाट दे थिंक। अच्छा सर ये बताइए कि अब अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी शायद, और ये फैसला होना था कि तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जाएगी या मुज़ाकरात की तरफ जाएगी। तो हमने अखबारात में पढ़ा कि आपकी इस जो कमेटी थी इसमें 2 राय बनी। कुछ लोग चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात की तरफ जाएं, कुछ कहते हैं एहतजाज की तरफ जाएं। तो तहरीक इंसाफ के आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं सर, तो क्या फैसला हुआ सर आपका? देखिए सर, बात यह है कि मुज़ाकरात जो मीनिंगफुल हो उससे तो कभी भी इनकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी फोरम ने नहीं किया है। मगर क्योंकि हिपोक्रेसी है और हर दफ़ा ये झूठ बोलते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं, खान साहब पे सख्तियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ा रहे हैं, उनकी सेहत करने शुरू हुई, वो आइसोलेट हुए, किताबें बंद हुई, बच्चों से बात ना हुई, रुफ़का बुकला दोस्त फैमिली न मिल सके, तो हमने फिर जो फैसला किया, और ख़ुसूसन साथ साथ सज़ाएँ आप देखें कि खान साहब की जो है वो नाहक कैद के अंदर वो जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, जो कितना कोई मज़का खेज़ है कि 2 पुलिस वालों की गवाही के ऊपर, खान साहब के ऊपर, वही गवाही जो नीचे ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट की है, हाई कोर्ट उस पर सजा वो कर देती है, उनकी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसके ऊपर जो फैसला हुआ तो हम आप देख लेंगे। उसके तनाजुर में हम ये समझते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो हमारे पास वाहिद रास्ता रह गया है। हमें एक घुटन के माहौल में धकेल दिया गया है, अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा है, पार्लियामेंट से हमारे पार्लियामेंटेरियंस अगवा हुए हैं, ऑन रोड हम जाएं तो हमें कहते हैं इंतशारी है, तकरीबकार है, हमारे लोगों को मारते हैं, गोलियां कत्ल करते हैं। तो बताइए इस माहौल में अगर अपना पुरअमन आईनी एहतजाज का ऑप्शन हम ना एक्सरसाइज करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती है? नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जो बाहर आपके व्लॉगर्स, मीडिया पर्सन या जो लोग भी बाहर कर रहे हैं,
براہ راست؟ دیکھیں سر، ٹیمپریچر ایک طرف سے تو کم ہونا ممکن نہیں ہے. ایک طرف آپ عمران خان صاحب کو ناحق سزائیں دیتے رہیں، پھر ان کی میرٹ پہ بنتی ہوئی بیل جو ہے آپ ان کو ریجیکٹ کرتے رہیں، آپ ان کی فیملی کو نہ ملنے دیں، کورٹ آرڈرز کے باوجود ان کے بچوں سے بات نہ کرائیں. ان کی زوجہ جو پچھلے دنوں بیمار تھی کافی، اس حوالے سے ہماری پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں. عشا بیگم صاحبہ اسی جیل میں ہے. جیل مینول کے مطابق ان کا ملاقات کا رائٹ ہے، انہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہو. جیل ٹرائلز جو ہیں وہ ڈیلے کیے جاتے ہوں، جج چھٹیوں پہ چلے جاتے ہوں جس وقت تاریخ ہو، اور ساری قیادت کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے 26 کے اور 9 کے ٹرائلز جو ہے وہ ایکسلریٹ کیے جائیں. تو ایسی صورت میں آپ یہ کہیں گے جی آپ اپنا ٹیمپریچر ڈاؤن رکھیں تاکہ چیزیں بالکل ڈائلیوٹ ہو کے ختم ہو جائیں. ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، ہم نے عمران خان کو بھی جواب دینا ہے، ہم نے پارٹی ورکر کو بھی جواب دینا ہے. اس ساری فضائیت کے اندر اگر ہم اس انتظار پہ بیٹھے رہیں کہ ٹیمپریچر کم ہوگا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب ہے چیزیں نہ کبھی ٹھیک ہوں گی نہ کبھی ٹیمپریچر دوسری طرف سے کم ہوگا. لیکن سر جو ریڈ لائن، سر آپ کو احتجاج کرنے کا حق ہے. سر میں یہاں حجت کر رہا ہوں، آپ بالکل احتجاج کریں، جو بھی آپ کے پاس آئینی قانونی طریقہ کار ہے آپ احتجاج کریں، آپ کھل کر احتجاج کریں. لیکن سر ریڈ لائن جو کراس کرتے ہیں آپ کے لوگ، اس سے سر آپ چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کی اپنی اپنی ریڈ لائنز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے لیے ریڈ لائن ہے، ہمارے لیے نہ ہو. میں آپ اس کے اوپر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. بات یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب اور موجودہ ذمہ داران جو ہیں وہ اس بات میں بڑے واضح ہے کہ کوئی بھی اخلاق سے گرے ہوئے معاملات، ایسی چیز جس میں پاکستان بحیثیت ملک اس کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کے نام کے حوالے سے اگر کوئی ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ایسی کسی چیز کو جو ہے وہ نہ پروموٹ کرتی ہے، نہ خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی تربیت دی گئی ہے. لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ اس ناٹ نیسیسرلی وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہے، ڈائسپورا ہے، خان صاحب کے ووٹر ہیں، ادھر وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ پھر ان کو سول اور پولیٹیکل لبرٹیز ہیں جو یہاں نہیں ہیں. یہاں تو ان کی فیملیز کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں اپنے طبیعت کے ارے سر چلے میں اس پہ آتا ہوں کے پی کے حکومت کی طرف. اس کے آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن کی مین ایک اور پارٹی ہے JUI اور ANP، ان دونوں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کی جو کوشش ہے یہ مزید صوبے میں انتشار پیدا کرے گا؟ دیکھیے، عدم اعتماد کی کوشش پہلی بات تو یہ ہے کہ ناکام ہوگی انشاءاللہ. اگر ووٹوں کے اوپر حکومت نے گرنا ہے تو وہ تو پھر ان سے نہیں گرتی ہے، یہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں. اگر کوئی پارٹی ANP یا JUI یا ایون نون لیگ کی طرف سے بھی، مجھے کل ایک اینکر نے اسٹیٹمنٹ انہوں نے بتائی رانا ثناء اللہ کی اور اس کی کہ جی ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس میں، تو اگر ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے. مگر اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو آبویسلی ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے، وہاں پہ ہم اس کو اسٹرانگلی جو ہے وہ اس پہ ریاکٹ کریں گے اور عمران خان کے آخری قلعے کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے. ان حالات میں اگر کوئی یہ ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو یہ کر کے بھی دیکھ لے. اچھا سر، کیا یہ ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے جو خیرخواہ ہیں PTI کے، وہ سمجھتے ہیں کہ PTI کو ایک سیاسی اتحاد جو اہم ترین پارٹی ہے، جو اسٹریٹ پاورز بھی ہے اور اس کا ایک سیاسی ساخت بہت مضبوط ہے، اور جو آپ کے عدم اعتماد میں KPK میں اپوزیشن کا ساتھ دینے سے انکار بھی کر رہی ہے، اور میرا واضح اشارہ JUI کی طرف ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے سر کہ PTI اور JUI کے مذاکرات شروع ہوئے پھر ختم ہو گئے، یہ مذاکرات ہو کر ایک مضبوط اتحاد بنے، بلکہ KPK حکومت میں شامل ہو جائے JUI، تو اس کا فائدہ PTI کو پہنچے گا،
کم از کم وفاق کے حوالے سے بھی ایک مضبوط اتحاد ہوگا اور کے پی کے میں ایک اور مضبوط اتحادی حکومت بن جائے گی. تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے سر؟ دیکھیں اس میں ہمارا موقع بڑا واضح ہے. 26 ترمیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بحیثیت سب سے بڑی پارٹی جس کی سیٹیں چھینی گئی اور فی الوقت بھی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اس کے باوجود ہم چل کے مولانا صاحب کے پاس ایک دفعہ نہیں درجن سے زائد دفعہ ہماری قیادت ہمارے عہدیداران گئے, راجہ صاحب, گوہر صاحب, اسد کیسر صاحب ساری چیز کو خان صاحب کے کہنے پہ لیڈ کر رہے تھے, مگر انفارچونیٹلی ہم ان کو نہیں قائل کر سکے مولانا صاحب کو. ہی ووٹڈ فار دا گورنمنٹ, انہوں نے 26ویں ترمیم پہ حکومت کے لیے ووٹ کیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل گناہ کے مترادف ہے 26ویں ترمیم پہ. آج کل جو کچھ عدالتوں میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا 26ویں ترمیم کا شاخسانہ ہے. نہ یہ ترمیم ہوتی اور نہ یہ حالات آج کل ہوتے. تو اس کے باوجود ہم نے شکریہ ادا کیا مولانا صاحب کا فار دیٹ انگیجمنٹ دیٹ وی ہیڈ, اور ہم اپنے مشن پہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. منیمم انگیجمنٹ ہم نے ان کے ساتھ قائم دائم رکھی. اور اس کے بعد جب انہوں نے الائنس فارملائز کرنے کی بات کی جو خان صاحب ہمیں بار بار پش کر رہے تھے ان کے حکم پہ, تو انہوں نے اپنی شورا کا کہا, ان کی شورا نے انکار کر دیا. 6 مہینے جو ہے وہ ساری بات چلتی رہی. اسد کیسر صاحب بھی اور وہ بھی بات کرتے رہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی فارمل اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں. Now ultimately as a political party we can only try to convince him and we'll keep doing that. But we can't force a party into an alliance. اس میں ان کے کوئی تھے ذاتی کیا اسے کہتے ہیں مطالبات تھے کہ کوئی لوکل سیاست کے حوالے سے تھے, کچھ اسی الیکٹورل الائنسز تھی, کچھ حکومت کے معاملات تھے. تو اس پہ پارٹی کے ذمہ داران جو ملے ان سے مولانا صاحب سے, انہوں نے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات طے کر لی تھی. چیف منسٹر نے کہہ دیا تھا کہ پارٹی اور یہ حکومت خان کی ہے, جو خان کا حکم ہوگا وہ اس لیے ہر چیز جو ہے سیکریفائز کرنے کو, دینے کو, لوکل وہ ہر چیز اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہیں. تو بیسیکلی ہماری طرف سے تو کوئی ایسی کنسرنز ہم نے چھوڑی نہیں تھی جو ایڈریس نہیں کی. بٹ اگین دے سیڈ دے وونٹ بی پارٹ آف دا فارمل الائنس, وی ول کیپ دا منیمم انگیجمنٹ اینڈ دیٹس اٹ. ہم کیا پش کر سکتے ہیں, کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر, میں سر ایک اہم سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. محمود اچکزئی جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے, انہوں نے ملک میں قومی حکومت وزیر اعظم کو بنانے کی بات کی ہے. تحریک انصاف کا کیا موقف ہے سر؟ تحریک انصاف دیکھیں, محمود اچکزئی صاحب تو ہمارے بالکل بہت قریب ہیں, ہمارے دل کے قریب ہیں. ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اگر آپ کو یاد ہو. خان صاحب ان کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ان کی اپنی پارٹی ہے. اور مگر جہاں تک قومی حکومت کی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی قومی حکومت میں بلیو نہیں کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, وہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو واپس چاہیے. عمران خان صاحب کئی دفعہ فریش الیکشن کی بات بھی کر چکے ہیں کہ آپ فریش الیکشن کرا رہے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے, اس میں انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت. تو دونوں صورتوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے نیشنل گورنمنٹ از ناٹ این آپشن. اچھا سر, بالکل آخری سوال ہے, 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. چلیں, عدم اعتماد کی تحریک تو ناکام ہوگی نظر بھی آ رہی ہے, تو کیا خود عمران خان کے پی کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے راضی ہیں سر؟ نہیں, اس قسم کی کوئی بات نہیں. یہ بھی ایسا ہی محض پروپیگنڈا ہے جو پچھلے چند دنوں سے خاص لابیاں جو ہے وہ کر رہی ہیں, جو وزیر اعلیٰ کو شاید وہ کرنا چاہتی ہیں, مگر خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. راتر ابھی جو آخری ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے اپنی بہنوں کے تھرو جو ہے وہ پیغام بھجوایا ہے, اور وہ بہنوں کی اور جو ہے چیف منسٹر کی ملاقات ہو کے اس میں ساری چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کے ذمہ لگائی گئی ہیں. تو اس میں تو تبدیلی کی بات کہیں نہیں آئی. میرے علم میں ہے جو کچھ ہوا اور جو پیغام آیا اس میں تو رادر یہ ہیز بین ٹاسکڈ کے ایسی کوئی چیز لیڈ نہیں ملی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تھے شیخ وقاص اکرم صاحب. سر آپ شکریہ, آپ نے قیمتی وقت سے اپنا وقت نکالا. وقت ختم ہو جاتا ہے ناظرین, ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.